بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اسٹڈی آف MCQs۔ اسٹڈی آف MCQs کے پاک اسٹڈیز MCQs کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے اس سیشن میں بھی مزید MCQs پاک اسٹڈی کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو۔ ویری فرسٹ کوسچن ہے، وچ بیٹل میڈ ہمایوں ہوم لیس اینڈ وینڈرر، یعنی کس لڑائی نے ہمایوں کو بے گھر بنا دیا تھا؟ آپشن اے از ڈارڈا، آپشن بی از کنوج اینڈ آپشن سی از بیٹل آف پانی پت۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بیٹل آف کنوج، یعنی بیٹل آف کنوج وہ لڑائی تھی جس نے ہمایوں کو بے گھر کر دیا تھا۔ ہمایوں پہلے مغل حکمران ظہیر الدین بابر کا بڑا بیٹا تھا، اور اس کا دور حکومت 1530 سے لے کر 1540 اور پھر 1555 سے لے کر 1556 تک، ان تقریباً 11 سال کے عرصے پر محیط تھا۔ اب اس کا جو پہلا دور حکومت تھا 1530 سے 1540 تک تھا، اور وہ دوسرا مغل حکمران تھا۔ اور 1540 میں پھر اس کی لڑائی افغان شیر شاہ سوری کے ساتھ ہو گئی۔ اس بیٹل کے نتیجے میں سوری ڈیناسٹی قائم ہوئی تھی، اور 17 مئی 1540 کو جو بیٹل آف کنوج لڑی گئی تھی، یہ موجودہ اتر پردیش جو کہ انڈیا میں واقع ہے اس علاقے میں ہوئی تھی، اور اس بیٹل میں ہمایوں کو شکست ہوئی، اور اس شکست کے نتیجے میں وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بیٹل آف کنوج سے پہلے بھی ایک لڑائی ہوئی تھی جسے بیٹل آف چاسا کہتے ہیں، اور اس بیٹل کے نتیجے میں ہمایوں کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، اور برصغیر پاک و ہند میں شیر شاہ سوری کی حکومت، جسے سوری ڈیناسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو یہ دو بیٹلز جو ہیں، بیٹل آف کنوج اینڈ بیٹل آف چاسا، یہ دونوں ہوئی تھی ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے بیچ میں۔ تو اس حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، ان وچ بیٹل ہمایوں ڈیفیٹڈ دی افغانز ان اگست 1532، یعنی کس جنگ میں جو کہ 1532 میں لڑی گئی تھی ہمایوں نے افغانوں کو شکست دی تھی؟ آپشن نمبر اے ہے بیٹل آف پانی پت، آپشن نمبر بی ہے بیٹل آف ڈارڈا، اینڈ آپشن نمبر سی ہے بیٹل آف کابل۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بیٹل آف ڈارڈا۔ یہ لڑی گئی تھی ہمایوں اور افغانز کے بیچ میں، یہ لڑائی لڑی گئی تھی 1532 میں، اور اس لڑائی میں ہمایوں نے افغانز کو یا افغانیوں کو شکست دی تھی، اور بیٹل کا نام تھا بیٹل آف ڈارڈا۔ وچ مغل امپائر ڈائیڈ ان 1556 آفٹر فالنگ ڈاؤن ہز لائبریری اسٹیئرز، کس مغل حکمران کی موت لائبریری کی سیڑھیوں سے گرنے سے واقع ہوئی تھی 1556 میں؟ آپشن اے از اکبر، آپشن بی از ہمایوں، اینڈ آپشن سی از بابر۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمایوں۔ تو ہمایوں وہ حکمران تھا جو کہ سلطنت مغلیہ کا دوسرا حکمران تھا۔ 1530 سے لے کر 1556 تک اس کا جو ہے وہ دور خلافت بنتا ہے، اور 1556 میں یہ اپنی لائبریریوں کی سیڑھیوں سے گر کر اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو تیسرا حکمران بنا تھا بر صغیر میں مغلیہ حکومت کا، وہ اکبر تھا، اور اس کا دور حکومت پھر 1556 سے سٹارٹ ہوا، اور 1605 تک یعنی 49 سال تک اکبر جو ہے وہ تیسرے مغل حکمران کی صورت میں سلطنت مغلیہ کا حکمران رہا۔ تو سیکنڈ امپائرر، وہ امپائرر جو کہ سیڑھیوں سے گر کر جس کی موت واقع ہوئی تھی 1556 میں، وہ ہمایوں تھا۔ واٹ واز دی ریئل نیم آف شیر شاہ سوری؟ شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، بہت دفعہ ایگزامینیشن میں یہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ آپشن اے از تاج خان، آپشن بی از جلال خان، اینڈ آپشن سی از فرید خان۔ تو رائٹ آنسر آف دس کوسچن از فرید خان۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ 1486 میں شیر شاہ سوری کی پیدائش ہوئی تھی، اور 22 مئی 1545 کو شیر شاہ سوری کی وفات ہوئی تھی۔ اس کا اصل نام فرید خان تھا، جبکہ اس کو عرف عام میں شیر شاہ سوری کہا جاتا تھا۔ اس کا دور حکومت ہے 17 مئی 1538 سے لے کر 22 مئی 1545 تک بنتا ہے، اور شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں اس کا جو دارالخلافہ تھا اس کا نام تھا سسارم۔ اور موجودہ اگر دیکھا جائے کون سا علاقہ ہے، تو یہ انڈیا کا جو بہار کا علاقہ ہے، وہاں پہ وہ علاقہ سسارم بنتا تھا، جو کہ شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں اس کا دارالحکومت تھا۔ شیر شاہ سوری کی موت کے بعد یعنی 1545 میں اس کے بعد جو جانشین بنا تھا اس کا نام تھا اسلام شاہ سوری۔ نیکسٹ کوسچن از، when did ہمایوں ascend the throne at آگرہ، یعنی ہمایوں نے آگرہ کے مقام پر تخت پر کب بیٹھا تھا، یعنی تک کب اس نے حکومت سنبھالی تھی؟ آپشن نمبر اے ہے 30 دسمبر 1530، آپشن نمبر بی ہے 31 دسمبر 1530،
اور آپشن سی ہے 28 دسمبر 1530، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے کہ ہمایوں تخت حکومت پر 30 دسمبر 1530 کو متمکن ہوا تھا، یا ہمایوں نے حکومت کی باغ دوڑ 30 دسمبر 1530 کو دوسرے مغل حکمران کی صورت میں سنبھالی تھی۔ Which of the following is the name of the Babur's autobiography؟ یعنی بابر کی جو سوانح عمری ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی آٹو بایوگرافی، اس کا نام کیا تھا؟ آپشن اے از تزک بابری، آپشن بی از واقعات بابری، اینڈ آپشن سی از بابر نامہ۔ اور سوال کا صحیح جواب ہے تزک بابری۔ تو تزک بابری وہ کتاب ہے جو کہ بابر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی سوانح حیات کے متعلق لکھی تھی۔ اسے لٹرلی ہسٹری آف بابر بھی کہتے ہیں، لیٹرز آف بابر بھی کہا جاتا ہے، لیکن موسٹ کامنلی اس کو تزک بابری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ پہلے مغل حکمران ظہیر الدین بابر کی یادداشتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ بابر کی جو عرصہ حیات ہے وہ 1483 سے لے کر 1530 تک بنتا ہے، اور فاؤنڈر آف مغل امپائر ہے۔ یہ تیمور جو تھا، جو مشہور حکمران تھا تیمور، اس کا گرینڈ سن تھا۔ امپورٹنٹ انفارمیشن میں یہ بھی آپ کو دیتا چلوں کہ صرف 2 مغل امپائر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی آٹو بایوگرافیز یا اپنی سوانح حیات خود لکھی تھی۔ ان میں سے ایک ظہیر الدین بابر تھے اور دوسرے جہانگیر تھے، جنہوں نے اپنی سوانح حیات خود تحریر کی تھی۔ When the first battle of Panipat was fought، پانی پت کی پہلی لڑائی کب لڑی گئی تھی؟ آپشن نمبر اے از 1526، آپشن بی از 1556، اینڈ آپشن سی از 1426۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 1526، 1526۔ تو پہلے پانی پت کی بیٹلز کے حوالے سے کافی کوسچنز آتے ہیں کہ پہلی بیٹل کب لڑائی گئی تھی، دوسری بیٹل کب لڑی گئی تھی، یہ کس کے بیچ میں ہوئی تھی، اور اس حوالے سے موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس اینڈ اسپیرنٹس جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ بیٹل آف پانی پت واز فاؤٹ ان 1526، 1526 میں پہلی پانی پت کی لڑائی ہوئی تھی۔ یہ بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ میں ہوئی تھی، اور اس جنگ میں ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند میں سلطنت مغلیہ کی حکومت کا آغاز ہوا تھا۔ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فاؤٹ ان 1556، یہ 1556 میں لڑی گئی تھی، اور اس جنگ میں اکبر اور دوسری سائڈ پہ ہیمو تھا، اور اس جنگ میں اکبر نے ہیمو کو شکست دی۔ تھرڈ بیٹل آف پانی پت 1761 میں یعنی 1761 میں لڑی گئی تھی، اور اس بیٹل میں ایک طرف مراٹھے تھے جبکہ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی تھے، اور اس تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے مراٹھوں کو شکست دی تھی۔ تو اس طرح 3 بیٹل آف پانی پت لڑی گئی تھی، 1526، 1556 اور 1761۔ In which battle Babur met with Afghans in 1529 and defeated them؟ یعنی 1529 میں بابر اور افغانیوں کے بیچ میں کون سی لڑائی ہوئی تھی جس میں بابر نے ان کو شکست دی تھی؟ آپشن نمبر اے از بیٹل آف گوجرا، آپشن نمبر بی از بیٹل آف امرتسر، اینڈ آپشن سی از بیٹل آف دلی۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بیٹل آف گوجرا۔ یہ افغانز اور ظہیر الدین بابر کے درمیان لڑی گئی تھی، اور اس لڑائی میں ظہیر الدین بابر فاتح تھا اور اس نے افغانز کو شکست دی تھی۔ Where the biggest mosque built by شاہ جہان is located؟ شاہ جہان نے جو عظیم الشان اور بڑی مسجد تعمیر کی تھی وہ کہاں پہ واقع ہے؟ آپشن اے از دلہی، آپشن بی از لاہور، اینڈ آپشن سی از بمبے۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے دلی۔ تو مشہور جامع مسجد دلی جو کہ دلی کے مقام پر ہے وہ شہزادہ شاہ جہان نے تعمیر کی تھی، اور اس مسجد کی تعمیر کا جو آغاز تھا 1650 سے 1656 تک یعنی 6 سال کے عرصے میں یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی، اور 1 ملین روپیز یعنی 10 لاکھ روپے کے خرچے سے اس وقت یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ شاہ جہان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا اصل نام شہزادہ شہاب الدین خرم تھا، اسے شہزادہ خرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کا جو دور حکومت ہے وہ 1628 سے 1658 تک ہے، یعنی 30 سال تک یہ حکمران رہا ہے، اور یہ مغلیہ دور حکومت کا 5واں حکمران تھا۔ شاہ جہان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کے دور حکومت میں بہت ساری عالی شان اور تاریخی عمارات تعمیر ہوئی تھی، جن میں سے ایک یہ جامع مسجد دلی ہے جو کہ دلی کے مقام پر تعمیر ہوئی۔ اسی طرح دلی میں ریڈ فورٹ لال قلعہ بھی شاہ جہان نے تعمیر کیا تھا، اور 2 عظیم الشان عمارات
جو شاہجہاں نے تعمیر کی تھی ان میں موتی مسجد آگرہ اور تاج محل آگرہ ہے. یہ بھی دو عظیم الشان عمارات ہیں جو کہ شاہجہاں نے تعمیر کی تھی. Who built the Red Fort of Delhi؟ یعنی دلی کا جو لال قلعہ ہے جسے ریڈ فورٹ کہتے ہیں وہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ آپشن اے از اکبر، آپشن بی از شاہجہاں اور آپشن سی از جہانگیر. اور اس سوال کا جواب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ برصغیر میں جتنے بھی تاریخی عمارات ہیں ان میں سے جو میجر اور امپورٹنٹ ہسٹوریکل بلڈنگس ہیں، عظیم الشان جو عمارات ہیں وہ شاہجہاں نے تعمیر کی تھی. اور ان عظیم الشان عمارات میں جو ریڈ فورٹ آف دلی ہے اور جامع مسجد دلی ہے یہ وہ دو تاریخی عمارات ہیں جو شاہجہاں نے تعمیر کروائی تھی. Who is the founder of Mughal Empire؟ مغل سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ آپشن اے از اکبر، آپشن بی از بابر اور آپشن سی از شیر شاہ سوری. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بابر، یعنی ظہیر الدین بابر نے سلطنت مغلیہ کی برصغیر میں بنیاد ڈالی تھی. 1526 میں یہ واقعہ ہوا تھا اور 1526 میں پانی پت کی جو پہلی لڑائی تھی جو ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے بیچ میں ہوئی تھی اس جنگ کے نتیجے میں مغل امپائر کی بنیاد رکھی گئی تھی. When مغل امپائر واز فاؤنڈیڈ؟ مغل امپائر کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ 1525، آپشن بی 1526 اور آپشن سی 1524. اور اس سوال کا جواب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1526 میں جو بیٹل آف پانی پت لڑی گئی تھی اس جنگ کے نتیجے میں مغل حکومت کی بنیاد قائم ہوئی تھی. When ظہیر الدین بابر was born؟ ظہیر الدین بابر جو کہ سلطنت مغلیہ کے حکمران تھے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، وہ کب پیدا ہوئے تھے؟ آپشن اے از 24 فیبروری 1482، آپشن بی از 14 فیبروری 1483 and آپشن سی از 28 فیبروری 1488. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 14 فیبروری 1483. 14 فروری 1483 کو سلطنت مغلیہ کی بنیاد ڈالنے والے ظہیر الدین بابر جو کہ سلطنت مغلیہ کے پہلے حکمران تھے ان کی ولادت ہوئی تھی یا وہ پیدا ہوئے تھے. What was the duration of Babur's rule over subcontinent؟ بابر کا دور حکومت برصغیر میں کب سے کب تک رہا تھا؟ آپشن اے از 1523 to 1530، آپشن بی از 1526 to 1530 اور آپشن سی از 1524 to 1531. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 1526 to 1530. یعنی ظہیر الدین بابر کا جو دور حکومت ہے وہ 4 سال کے عرصے پر محیط ہے، 1526 سے لے کر 1530 تک. When did Indus Valley Civilization come to an end؟ انڈس والی سویلائزیشن جسے وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں اس کا خاتمہ کب ہوا؟ آپشن اے 1600 بی سی، آپشن بی 1700 بی سی اور آپشن سی از 1900 بی سی. اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 1700 بی سی. وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس کی اگر بنیاد کی طرف ہسٹوریکل ریفرنس میں جایا جائے تو مہر گڑھ کی تہذیب جو کہ موجودہ بلوچستان ہے اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور تقریباً 7000 بی سی سے اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اس کے پیک پیریڈ کی بات کی جائے تو 2600 بی سی انڈس والی سویلائزیشن کا پیک پیریڈ ہے، جبکہ اس کی اینڈ اور ڈکلائن کی اگر بات کی جائے تو 1900 بی سی سے 1700 بی سی کا جو پیریڈ ہے وہ اس کی ڈکلائن اور اینڈ کا پیریڈ بنتا ہے. تو اس طرح انڈس والی سویلائزیشن کا آغاز 7000 بی سی سے ہوا اور اس کا اینڈ جو ہے وہ 1700 بی سی میں ہوا. When did slave dynasty come to an end in subcontinent؟ برصغیر میں جو سلطنت غلامان ہیں جسے slave dynasty کہا جاتا ہے اس کا خاتمہ کب ہوا؟ آپشن اے 13 جون 1290، آپشن بی 14 جون 1390 اینڈ آپشن سی 20 جون 1190. اور سوال کا صحیح جواب ہے 13 جون 1290. 13 جون 1290 کو برصغیر میں سلیو ڈیناسٹی یعنی خاندان غلامہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا. خاندان غلامان کی بنیاد رکھی گئی تھی قطب الدین ایبک نے رکھی تھی جو کہ سلطان ممون غزنوی کا ترک النسل اس کا غلام تھا، اور اس نے 1206 میں برصغیر میں سلیو ڈیناسٹی کی بنیاد رکھی تھی اور 1206 سے لے کر 13 جون 1290 تک سلیو ڈیناسٹی کا دور حکومت رہا، اور یہ دور حکومت 84 ایئرز پر محیط ہے. فرسٹ حکمران اس کے تھے قطب الدین ایبک. When Somnath temple was destroyed by محمود غزنی، محمود غزنی نے سومنات کا جو مندر ہے وہ اس کو کب تباہ کیا تھا؟ آپشن اے 1019، آپشن بی 1021 اینڈ آپشن سی 1026.
एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1026, यानी 1026 में सोमनाथ का मंदिर जो है वो सुल्तान महमूद गजनी ने तबाह किया था। When खिलजी डिनास्टी was founded in subcontinent, बर सगीर पाक व हिंद में खिलजी दौर हुकूमत की बुनियाद कब रखी गई थी? ऑप्शन ए इज 1290, ऑप्शन बी इज 1250 एंड ऑप्शन सी इज 2260, और सवाल का सही जवाब है 1290। यानी बर सगीर में जो स्लेव डिनास्टी है उसका जब खात्मा हुआ था 1219 में, तो उसके बाद जो नई हुकूमत आई थी जिसने यहाँ पे कब्जा किया था वो थी खिलजी डिनास्टी। 1290 से खिलजी डिनास्टी स्टार्ट हुई थी और ये फिर चली थी 1320 तक, यानी 30 साल तक ये खिलजी डिनास्टी बरसगीर पर हुकूमत करती रही। When and where War of Independence started, कब और कहाँ से जंग आज़ादी का आगाज हुआ था? 9th of May 1857, ऑप्शन बी इज 10th of May 1857 एंड ऑप्शन सी इज 11th of May 1857, और इस सवाल का सही जवाब है 10th of May 1857 फ्रॉम मीरठ। तो यहाँ से इस हवाले से काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस आ जाता है, डेट के हवाले से भी, डेज के हवाले से भी और प्लेस के हवाले से भी। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ 10th of May यानी मई की 10 तारीख थी, और जो मकाम था द प्लेस फ्रॉम वेयर War of Independence was started, so that was the place of मेरठ। तो यहाँ पे मेरठ और मई दोनों M से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस तरह आप इनको एक ग्रुप में सूरत में याद कर सकते हैं। और 10th of May को आपने याद रखना है, 10th of May from मेरठ the War of Independence was started। When British East India Company abolished, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कब हुआ था? 1857, ऑप्शन बी इज 1858 एंड ऑप्शन सी इज 1859 एंड द राइट आंसर इज 1858। यानी जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई थी, तो उसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई, तो ब्रिटिश रूल कायम हुआ था 1857 में। तो उसके बाद एक साल बाद 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी उसको जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको अबॉलिश कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में उसका क़याम बरसगीर में अमल में आया था, और उस वक्त क्वीन एलिज़ाबेथ वन जो थी वो मलका थी, और बरसगीर में जो उस वक्त मुग़लिया दौर हुकूमत था, मुग़लों की हुकूमत थी, और जो मुग़ल हुक्मरान उस वक्त बरसगीर पर हुकूमत कर रहा था उसका नाम था अकबर, और उसका पीरियड बनता है 1556 से 1605। तो इस तरह 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बरसगीर में कायम हुई थी। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा जाते हुए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल द स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आने वाले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।